سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہ السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 17ویں سورت، سورۃ الاسراء کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس کی 111 آیات ہیں۔ اور اس کا نام الاسراء بھی بہت خاص ہے۔ جی، اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزاتی رات کے سفر کا ذکر ہے۔ یہ سورت ہمیں ایک عظیم آسمانی سفر سے لے کر تاریخ کے اہم اسباق اور پھر ایک آپ کہہ لیں کہ انصاف پر مبنی معاشرے کے بنیادی اصولوں تک لے جاتی ہے۔ تو آئیے اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس سفر کا آغاز ہی ایک ایسے واقعے سے ہوتا ہے جس نے تاریخ اور عقیدے پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ آئیے پہلی آیت سے یہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت اسراء یعنی زمینی سفر کی بات کر رہی ہے، مکہ سے بیت المقدس تک۔ اور یہی آسمانی سفر یعنی معراج کا پہلا پڑاؤ تھا۔ جی بالکل، اور یہاں ایک نکتہ بہت اہم ہے کہ اس سفر کا مقصد خدا کو دیکھنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی کائنات کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کرانا تھا، تاکہ آپ کی روح کو وہ وسعت ملے جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ضروری تھی۔ بالکل۔ اچھا، ایک سوال جو ہمیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سفر کی نوعیت کیا کی؟ مطلب کیا یہ ایک جسمانی سفر تھا یا صرف ایک روحانی تجربہ جیسے کوئی خواب؟ جی، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے، اس پر کافی بحث ہوئی ہے، لیکن دیکھیں قرآن کا لفظ بے عبدے یعنی اپنے بندے کے ساتھ، ہاں، یہ بہت واضح ہے۔ بندہ، صحیح۔ جی اور جب آپ بندہ کہتے ہیں تو اس میں جسم اور روح دونوں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو زیادہ تر علماء اسی بات پر متفق ہیں، کیونکہ اگر یہ صرف ایک خواب ہوتا تو پھر اس میں معجزے والی کیا بات تھی؟ قرآن اسے ایک عظیم نشانی کہہ رہا ہے، ہاں، اور عظیم نشانیاں تو ہمارے روزمرہ کے تجربات سے ماورا ہوتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، لیکن پہلی آیت کے فوراً بعد گفتگو کا رخ اچانک بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ مطلب ایک لمحہ اب آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں اور اگلے ہی لمحے زمین پر تاریخ کے ایک بہت سنجیدہ سبق میں ہے۔ یہ تبدیلی تھوڑی اچانک نہیں لگتی؟ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، اور یہی قرآن کا کمال ہے، وہ ہمیں چیزوں کو جوڑنا سکھا رہا ہے۔ اچھا، وہ بتا رہا ہے کہ روحانی تجربات کا ختمی مقصد تاریخ سے سبق سیکھنا اور معاشرے کو بہتر بنانا ہے، یعنی آسمان کا سفر زمین پر انصاف قائم کرنے کا ایک مقدمہ ہے، واہ، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی عظمت عطا ہوئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ قرآن اسی تسلسل کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تورات میں ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ تم زمین پر 2 مرتبہ بڑا فساد مچاؤ گے اور سرکشی کرو گے۔ تو قرآن نے جن 2 فسادات کا ذکر کیا ہے ان کے نتائج کیا ہوئے؟ کیا یہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے یا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار فساد کیا تو اللہ نے ان پر اپنے زبردست جنگجو بندوں کو مسلط کیا، جو ان کے گھروں تک میں گھس گئے اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ پھر اللہ نے ان پر رحم کیا، انہیں دوبارہ طاقت دی، مال اور اولاد سے نوازا، لیکن وہ پھر سرکشی کی طرف لوٹ گئے۔ اور دوسرا وعدہ؟ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ان پر پھر ایک دشمن مسلط ہوا جس نے ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، مسجد اقصی میں داخل ہو کر ہر چیز تباہ کر دی۔ اس پورے واقعے کا جو نچوڑ ہے وہ آیت 7 میں ہے۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے، اور اگر برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہی ہوگا۔ یعنی قوموں کا عروج و زوال ان کے اپنے اعمال سے جڑا ہے۔ بالکل، یہ کسی ایک قوم کی کہانی نہیں، یہ ہر قوم کی کہانی ہے۔ قوموں کی اجتماعی ذمہ داری کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سورت ہر فرد کو اس کی ذاتی ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔
قوموں کی تاریخ بیان کرنے کے بعد قرآن کا کیمرہ اب ہر ایک فرد پر فوکس کرتا ہے۔ آیت 13 میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ترجمہ، اور ہر انسان کے اعمال کو ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ یہاں یہ طائر کا لفظ بہت دلچسپ ہے۔ جی، اس کا مطلب ہے پرندہ۔ پرانے زمانے میں عرب پرندوں سے فال لیا کرتے تھے۔ قرآن اس استعارے کو استعمال کر کے کہہ رہا ہے کہ تمہاری اصل قسمت، تمہاری اچھی یا بری فال کہیں باہر نہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں جو ایک ہار کی طرح تم سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو نامہ اعمال یا کتاب کا تصور ہے، یہ بہت طاقتور ہے، لیکن کچھ لوگ اسے ایک طرح کی نگرانی یا ڈیوائن سرویلنس سمجھ کر شاید خوفزدہ ہو سکتے ہیں۔ کیا اس آیت میں خوف کے علاوہ بھی کوئی پہلو ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ قرآن اسے صرف ایک فرد جرم کے طور پر پیش نہیں کرتا، یہ خود شناسی کا ایک ذریعہ ہے۔ خود شناسی؟ جی، اگلی آیت کہتی ہے اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم خود اپنے سب سے بڑے گواہ ہو۔ یہ ذمہ داری اور امپاورمنٹ کا پیغام ہے، صرف خوف کا نہیں۔ اچھا، تو یہ کتاب کیسی ہوگی؟ مطلب کوئی عام رجسٹر جیسی؟ نہیں، یہ کوئی عام کاغذ کی کتاب نہیں ہوگی۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ انسان کی اپنی روح ہے، جس پر اعمال کے اثرات نقش ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن انسان کو اپنے تمام اعمال ایسے یاد آ جائیں گے جیسے اس نے ابھی ابھی کیے ہوں۔ گویا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جی، اور پھر آیت 15 میں اصول واضح کر دیا، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر روح اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہے۔ توحید، تاریخ سے عبرت اور انفرادی ذمہ داری۔ اس کے بعد سورت کا بڑا حصہ معاشرتی زندگی کے عملی اصولوں پر مشتمل ہے۔ بالکل، آیات 22 سے 39 تک ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد ہے توحید۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ اور توحید کے فوراً بعد جو حکم آتا ہے وہ مجھے ہمیشہ حیران کرتا ہے، وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جی، یہ ترتیب بہت خاص ہے۔ فرمایا گیا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، خاص طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ اف تک نہ کہو۔ جی، ایک کتنی چھوٹی سی بات لگتی ہے نا، لیکن اللہ نے اسی چھوٹی سی بات کو اپنی عبادت کے حکم کے فوراً بعد رکھا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے رویے اللہ کے نزدیک کتنے اہم ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، والدین کی اطاعت کی حدود کیا ہیں؟ اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تب کیا کرنا چاہیے؟ اس کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی ہے۔ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اگر والدین کوئی غیر منطقی یا خلاف شریعت بات کریں تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ان سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل نہیں، تب بھی ان سے بدسلوکی کی اجازت نہیں ہے۔ احترام اور نرمی کے ساتھ اپنی بات سمجھائی جائے گی۔ والدین کے حقوق کے بعد باقی احکامات میں بھی ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے۔ جی، اور ان سب میں ایک مشترک بات ہے، معاشرے کے کمزور ترین فرد کا تحفظ۔ اچھا، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، اور فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ جی، بہت سخت۔ پھر بخل اور اسراف کے بیچ اعتدال کا راستہ اپنانے کی تلقین ہے۔ یہ صرف عبادات کا دین نہیں، یہ ایک مکمل معاشی اور سماجی انصاف کا نظام ہے۔ اور پھر سورت کے آخر میں گفتگو ایک بہت ہی گہرے اور فلسفیانہ سوال کی طرف جاتی ہے، روح کی حقیقت۔ جی، آیت 85 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ ہے، اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو یہ سوال پوچھا کس نے تھا؟ روایات کے مطابق یہ سوال مشرکین نے یہودیوں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا۔ اور قرآن کا جواب بہت مختصر اور پراسرار سا ہے، وہ تفصیل میں کیوں نہیں گیا؟
کیونکہ قرآن یہاں ہمیں ہماری حدود یاد دلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر؟ اسے تھوڑا سمجھائیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ دو طرح کی تخلیق ہیں۔ ایک عالم خلق، جہاں چیزیں مٹی، پانی، وقت اور مراحل سے بنتی ہیں، جیسے ایک پودے کا بیج سے درخت بننا۔ صحیح۔ دوسری ہے عالم امر، جہاں اللہ کا حکم کن یعنی ہو جا براہ راست کام کرتا ہے، بغیر کسی مادی سبب یا وقت کے۔ اچھا۔ روح اس دوسری قسم کی مخلوق ہے۔ وہ ایک طرح سے سافٹ ویئر کی طرح ہے، ہارڈ ویئر کی طرح نہیں۔ واہ، یہ اچھی مثال ہے۔ اسی لیے ہم اسے اپنی مادی آنکھوں اور عقل سے پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایات میں روح کو جبرائیل و میکائیل سے بھی افضل مخلوق کہا گیا ہے، جو انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے ساتھ رہ کر ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ آیت دراصل علم کے سمندر کے سامنے ہمارے ایک قطرہ ہونے کا اعلان ہے۔ بالکل۔ واقعی یہ سورت ایک مکمل سفر ہے، معراج کے آسمانی مشاہدات سے لے کر روح کے باطنی رازوں تک، اور اس کے بیچ میں تاریخ اور معاشرت کے ٹھوس اصول۔ جی، سورۃ الاسراء توحید کو مرکز بنا کر ہمیں بتاتی ہے کہ روحانی بلندی کا اصل مطلب معاشرتی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے نبھانا ہے۔ اور اس کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل، چھوٹا ہو یا بڑا، ہمارے وجود کا، ہمارے گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ ایک ایسی کتاب جسے ہم خود لکھ رہے ہیں اور ایک دن خود ہی پڑھیں گے۔ بالکل۔ تو پھر سوچنے کا نقطہ یہی ہے کہ اگر ہماری زندگی ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم روز لکھ رہے ہیں اور ایک دن اسے سب کے سامنے ہمیں خود پڑھنا پڑے گا، تو کیا ہم آج کا صفحہ لکھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ کل اسے پڑھتے ہوئے ہمیں شرمندگی نہ ہو؟